بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر اطہر محمود ہے اور آپ وی لاگ بھی ڈاکٹر اطہر محمود دیکھ رہے ہیں. ہمارا آج کا وی لاگ بیسیکلی ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے حاملہ عورتوں کی جو مسائل ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہے. تقریباً 16% دنیا میں عورتیں جو حاملہ ہوتی ہیں ان کی زندگی کو، ان کے بچے کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے بلڈ پریشر ہائی ہونے کی کمپلیکیشنز کی وجہ سے. اب اس میں کارڈیالوجسٹ کا کیا رول ہے؟ کارڈیالوجسٹ کا رول ڈائریکٹلی نہیں ہے. بیسیکلی یہ گائنیکالوجسٹ ہی اس چیز کو دیکھتی ہیں اور کارڈیالوجسٹ کو لیکن بیسک مینجمنٹ پلان پتہ ہونا چاہیے. تو بلڈ پریشر کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ پریگنینسی میں بھی اس طرح کرتے ہیں کہ 140/90 سے اوپر اگر بلڈ پریشر ہو تو وہ بلڈ پریشر ہے. اور کچھ دنیا میں کچھ جو ایسوسیشنز ہوتی ہیں جیسے امریکنس کہتے ہیں 140/90، کینیڈینس کہتے ہیں 140/85، لیکن یوزولی 140/90 کو ہم ایک مارک لیتے ہیں کہ اس کے اوپر جس حاملہ عورت کو بلڈ پریشر ہے وہ بلڈ پریشر ہے. تو کس طرح کی بلڈ پریشر کمپلیکیشن یا بلڈ پریشر کی پریزنٹیشن ہوتی ہے حاملہ عورتوں کو؟ ایک ہوتی ہے جسٹیشنل، یعنی کہ جب وہ حاملہ ہوتی ہیں تو ان کو بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ایک ہوتی ہے کرونک ہائپر ٹینشن، پہلے سے بلڈ پریشر چل رہا ہے اور وہ حاملہ عورت کو اس میں زیادہ ہو جاتا ہے. تیسری ہے اس کی بڑی کمپلیکیشن جس کو ہم ایکلیمشیا، پری ایکلیمشیا کہتے ہیں. اور چوتھی وہ ہے جس میں پیشنٹ کو پہلے سے بلڈ پریشر ہو اور اس کے اوپر یہ جو میں نے نام لیا پری ایکلیمشیا کی سپر امپوز ہو جائیں، ان کی وجہ سے اور کمپلیکیشن ڈیولپ ہو جائیں ایک کرونک پرانی بلڈ پریشر کے مریضہ کو. تو 140/90 بلڈ پریشر جب ہم مارک لیتے ہیں تو میں نے پہلے بھی بہت دفعہ آپ لوگوں کو بتایا کہ جو پہلی ریڈنگ ہوتی ہے جی، چاہے اسپتال میں ہو چاہے گھر میں ہو، وہ یوزلی غلط ہوتی ہے یا ایکسیسولی ہائی ہو سکتی ہے اینشیس پیشنٹ میں، ایون لو بھی ہو سکتی ہے. تو جن لوگوں کو بلڈ پریشر 140/90 آئے تو یہ آپ نے 4 گھنٹے بعد چیک کرنا ہے ضروری. گائنیکولوجیکل سیٹنگ کی بات کر رہا ہوں دیکھنے کے بعد. اور پرووائڈیڈ کہ اگر بلڈ پریشر 160-110 سے زیادہ ہے تو 15 منٹ میں دوبارہ چیک ہونا چاہیے. کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ ایک بلڈ پریشر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں وائٹ کوٹ ہائپر ٹینشن، کہ مریض کو بلڈ پریشر نہیں ہوتا لیکن جب وہ ہسپتال آتا ہے تو اس کو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. تو اس کو ہم کیسے پتہ چلا سکتے ہیں کہ اس کو وائٹ کوٹ ہائپر ٹینشن ہے؟ اس کے لیے ایک ڈیوائس ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں ایمبولیٹری بلڈ پریشر مانیٹر. وہ 24 گھنٹے کی ڈیوائس ہوتی ہے، وہ ڈیوائس لگا دی جاتی ہے اور وہ آپ کا بلڈ پریشر دن میں اور آپ کے سوتے کے درمیان دونوں میں وہ چیک کرتی رہتی ہے. اس کو ہم انٹرولز بتا دیتے ہیں. دن میں وہ تقریباً آدھے گھنٹے کے حساب سے بی پی لے رہی ہوتی ہے، رات کو سوتے میں 1 گھنٹے کے حساب سے بی پی لے رہی ہوتی ہے. تو وہ آپ کو کنفرم کرتی ہے کہ مریض کو وائٹ کوٹ ہائپر ٹینشن ہے کہ نہیں، کہ ایکچولی بلڈ پریشر ہے. ایک اور چیز جو ایک مسٹیک ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، کچھ خواتین ہوتی ہیں جو ہوتی تو بلڈ پریشر ہے لیکن جب جو حمل ہے یا پریگنینسی کے آخری ویکس کے اندر ایک چیز کو ہم کہتے ہیں سسٹمک ویسکولر ریزسٹنس، وہ کم ہو جاتی ہے. مطلب سمجھیں کہ جو شریان ہے ان کا ویسل کا پریشر کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے فالسلی لو بلڈ پریشر آتا ہے یا نارمل بلڈ پریشر آتا ہے جب کہ ان کو بلڈ پریشر ہوتا ہے. تو اس بات کا بھی دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. ان کو ہم پٹ فالس کہتے ہیں یا کامن مسٹیکس کہتے ہیں جو کہ ہو سکتی ہیں. تو اس لیے ریلائبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کو فالو کیا جائے اور بلڈ پریشر کو ہمیشہ نارمل مریض بھی جو بلڈ پریشر کا ہو اس کو ایک سے پہلی ریڈنگ پہ ریلائی نہ کیا جائے. اور یوزلی جو گھر کی ریڈنگ ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے. اسپتال میں جب بھی مریض آتا ہے بڑھ جاتی ہے بلڈ پریشر، تو اس میں بھی سیکنڈ ریڈنگ لے لینی چاہیے. اب اس کی وجہ سے جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اس کو کیا کمپلیکیشن ہے؟ دیکھیں یہ جو بڑی کمپلیکیشن ہے وہ 3 ہے. ایک تو کڈنی فیلئر، رینل شٹ ڈاؤن، دوسرا ہارٹ فیلئر یا ہارٹ سے ایسوسیٹ اس طرح کے پرابلم، اور اسٹروک. یہ تینوں چیزیں ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو سکتی ہیں. تو ان چیزوں کو روکنا مقصد ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو. اور ظاہری بات ہے اس ماں کی زندگی اور بچے کی زندگی بھی جو اصل جو امپورٹنس ہے وہ اس کی ہے، لیکن یہ جو باتیں ہیں وہ لیٹر آگے لائف میں یہ چیزیں ساری پرابلم کر سکتی ہیں. اس لیے بلڈ پریشر کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے. پری ایکلیمشیا کیا ہوتا ہے؟ پری ایکلیمشیا یہ ہوتا ہے کہ کسی کو 20 ہفتوں کے بعد پریگنینسی کے بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جائے اور اس بلڈ پریشر کی وجہ سے اینڈ آرگن ڈیمیج یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہمارے کچھ مخصوص آرگنز ہیں جیسے ہارٹ ہے، کڈنی ہے، آئیز ہیں، اس کے اندر چینجز آنا شروع ہو جائیں جو کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوں. ایک چیز ہوتی ہے پروٹین یوریا، اس کا مطلب ہے پیشاب میں پروٹین آنا. اگر پیشاب میں پروٹین آ رہی ہے تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ یہ پری ایکلیمشیا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ پروٹین یوریا ہی ہو تو آپ اس کو ڈکلیئر کریں گے. 140/90 سے اوپر ہو تو پری ایکلیمشیا آپ کہہ سکتے ہیں، مطلب پری ایکلیمشیا ہو سکتا ہے اگر ان آرگن ڈیمیج موجود ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ پری ایکلیمشیا کی تھوڑی سویئر پری ایکلیمشیا یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص قسم کا سنڈروم ہوتا ہے جس کو ہیلپ سنڈروم مخفف ہے اس کا. اس میں آپ کے سیلز جو ہیں بلڈ کے وہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں, پلیٹلیٹ کا آگے سب کو پتہ ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے, اور لیور جو ہے نا وہ ایب نارمل ایکٹ کرنا شروع ہو جائے, اس کے انزائمز بڑھنا شروع ہو جائیں. تو یہ بھی لائف تھریٹنگ ایمرجنسی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ ہیلپ سنڈروم یا پری ایکلیمشیا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے سے آپ کو چیزیں وہ واضح ہوں, وہ ایک دم بھی سب کچھ ہو سکتا ہے. اس کی سیویرسٹ فارم ایکلیمشیا ہے. ایکلیمشیا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ مریض کو فٹ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ ایک میڈیکل اور گائنیکولوجیکل ایمرجنسی ہے جس کو پرامپٹ مینیج کرنا چاہیے. اس کی ٹریٹمنٹ میں بتا دیتا ہوں اس کو پہلے کیسے مینیج کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ آپ سمجھنا ضروری ہے کہ ایکلیمشیا ایک لائف تھریٹنگ گائنیکولوجیکل ایمرجنسی ہے جس کا اگر پراپر مینجمنٹ نہ کی جائے تو اسپیشلی لو ریسورس سیٹنگ, یعنی کہ چھوٹے انڈر ڈیولپڈ کنٹریز, انڈر ڈیولپڈ یا چھوٹے ہسپتالوں یا ایسی جگہوں پہ جہاں پر پراپر ٹرشری کیئر گائنیکولوجیکل کیئر موجود نہ ہو, اس میں زندگی کو خطرہ ہے, بچے کو بھی اور بچے کی ماں کو بھی. تو ایکلیمشیا کو ہونے سے پہلے روکنا چاہیے. گیسٹیشنل ہائپرٹینشن یہ ہے کہ کسی مریض کو, کسی حاملہ عورت کو ڈیورنگ پریگنسی بلڈ پریشر ہو جائے. اس کی سگنیفیکنس یہ ہے, اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ جس کو جسٹیشنل ہائپرٹینشن ہوتی ہے اس میں چانس یہ ہوتا ہے کہ ڈیلیوری کے بعد بھی یہ پرسسٹ کر سکتی ہے, اس لیے اس کو فالو اپ رکھنا چاہیے. جیسے جسٹیشنل ڈائبٹیز ہوتے ہیں جیسے اس کو فالو کرتے ہیں, اسی طرح ہائپرٹینشن جس کو بھی پریگنینسی میں اس کو فالو کرنا چاہیے. اگر آپ فالو نہیں کریں گے تو کئی ایسی عورتیں ہوں گی جن کو وہ بلڈ پریشر جو پریگنینسی میں ہوا وہ کرونک ہائپرٹینشن میں, یعنی کہ بالکل ہی اس کو وہ پیشنٹ ہائپرٹینسو ہو جائے گی, کرونکلی ہائپرٹینسو ہو جائے گی. تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اب ہم آتے ہیں کہ اس کو پریونٹ کیسے کیا جائے, اس کو روکا کیسے جائے. اس کا جو سب سے امپورٹنٹ میجر ہے جو گائنیکالوجسٹ لیتی ہیں, جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ 12 سے 16 ویکس کے درمیان ان کو ایسپرین شروع کرا دی جائے. کن عورتوں کو؟ اس میں 2 اور طرح کی فیکٹرز ہیں. ایک ہے ایبسولوٹ رسک فیکٹرز, ایک ہے ماڈریٹ رسک فیکٹر جو کہ دن کا 2 کا ہونا ضروری ہے, یا ماڈریٹ رسک فیکٹرز. ایبسولوٹ رسک فیکٹرز یہ ہیں کہ جس کے اندر چانس رہتا ہے کہ اس پیشنٹ کو ایکلیمشیا پری ایکلیمشیا ہو سکتا ہے. تو اس میں آپ وہ مریض جو وہ حاملہ عورتیں جو کہ جن کی ملٹی پیرٹی, جن کو پہلے سے بہت زیادہ بچے ہوں, یا وہ عورتیں جن کو پہلے ایکلیمشیا ہو چکا ہو, یا وہ جو عورتیں ڈائبیٹک ہوں پہلے سے ڈائگنوز, یا ہائپرٹینسو ہوں پہلے سے, یا وہ عورتیں جن کو آٹو امیون ڈیزیز ایک خاص قسم کی بیماری جو خود بخود ہو جاتی ہے وہ ہو. اور اس کے علاوہ جو ماڈریٹ رسک فیکٹرز ہیں اس کے اندر اگر وزن آپ کا 30 BMI سے زیادہ ہو, مطلب اس کو آسان سمجھیں کہ بندہ موٹاپے کا شکار ہو, اس کے اندر بھی خطرہ ہے. عمر ان عورتوں کی 35 سال سے زیادہ, اس میں بھی خطرہ ہے. نلی پیرٹی مطلب شروع کی پہلی پریگنینسی میں بھی خطرہ ہے. اس لیے جہاں پر آپ کو شک ہو کہ اس میں ایبسولوٹ رسک فیکٹر سنگل بھی ہے یا ماڈریٹ رسک فیکٹر کم از کم 2 ہیں, تو اس میں ایسپرین آپ 12 سے 16 ویکس کے درمیان شروع کرا دیں. 20 ویکس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, پھر وہ آپ پریونٹ نہیں کر سکتے. اب آ جاتے ہیں کہ اس کو مینیج کیسے کریں گے. دیکھیں جو اگر ہم سمپل ہائپرٹینشن کی بات کریں جو 140/90 سے اوپر ہوتا ہے تو اس کی 2 کیٹیگریز ہیں. ایک ہے 140/90 سے اوپر والا اور 160/110 سے نیچے والا. پہلی کیٹیگری 140 سے 90 کے درمیان اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ ان کو اورل دوائیاں آپ کے ڈاکٹر جو گائنیکالوجسٹ ہے شروع کر دیں گے, جس میں یوزول دوائیاں بیسیکلی لبیٹالول ہے اور نیفیڈیپین ہے اور میتھائل ڈوپا ہے. یہ دوائیاں آپ کی گائنیکالوجسٹ شروع کر دیتی ہیں. دوسرا وہ آپ کو وزٹ پہ بلاتی ہیں, ری اسیس کرتی ہیں بچے کی گروتھ اور آپ کو دونوں کو اسیس کرتی ہیں, اور اگر ضرورت پڑ جائے تو لکھا مطلب اس میں یہ ہے کہ لٹریچر میں کہ آپ ہائیڈروکلورothiazide ایڈ آن کر سکتے ہیں. تو بیسک وجہ سے یہ ہے کہ پریگنینسی میں بہت ساری دوائیاں سیف نہیں ہوتی, تو یہ 3 سیف دوائیاں ہیں, میتھائل ڈوپا, لبیٹالول اور نیفیڈیپین. اینڈ اف بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہے تو یس یو کین آلویز ایڈ ہائیڈروکلورothiazide. ٹھیک ہے, یہ تو ہوگی ان کی جو 140/90 160/10 کے درمیان ہے. اب جن کو 160/110 سے اوپر ہے, یا ایکلیمشیا یا پری ایکلیمشیا ہونے والا ہے ان یا ہو چکا ہے, ان کے لیے آئی وی انٹراوینس یہی دوائیاں جس میں نیفیڈیپین دی جا سکتی ہے, ہائیڈرالزین دی جا سکتی ہے, لبیٹالول دی جا سکتی ہے. لبیٹالول اویلیبل ہے, ہائیڈرالزین بھی مل جاتی ہے, اسی طرح اورل میں بھی یہ دوائیاں مل جاتی ہیں.
جب آپ انٹراوینس دوائی شروع کرتے ہیں ایسے مریض کو تو ضروری ہے کہ بلڈ پریشر کو پراپر مینیج کریں. اس کے علاوہ جو فٹ کی کمپلیکیشن ہے, جو پیشنٹ کو جھٹکے لگنا شروع ہوتے ہیں ایکلیمشیا میں, اس کے لیے میگنیشیم سلفیٹ پہلے سے دے دیے جائے تاکہ جھٹکے نہ لگیں, ٹھیک ہے. اور اگر پیشنٹ ان تمام چیزوں کے باوجود جو ہے اس کو وہ پلمونری ایڈیما کا مطلب ہوتا ہے پھیپھڑوں میں پانی بھر جانا دل کی وجہ سے, اس میں ہارٹ فیل نہیں ہو رہا تھا, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہائپر ٹینشن کی وجہ سے ہارٹ کا, اس کو ہم کہتے ہیں ڈائسٹولک پریشر, وہ بڑھ جاتا ہے, جس کی وجہ سے پلمونری ایڈیما یعنی کہ پھیپھڑوں میں پانی جانے کا اندیشہ رہتا ہے, اور وہ بھی لائف تھریٹننگ ایمرجنسی ہے. تو اس کے اندر آپ گلسرال ٹرائیڈنائٹریٹ یوز کر سکتے ہیں انٹراوینس, ٹھیک ہے. جہاں تک تعلق ہے ان عورتوں کا جن کا 140/90 سے بی پی کم ہے لیکن ان پہ شک رہتا ہے, تو ان کو فالو اپ میں ری اسیس کرتے رہیں تاکہ ان کا بلڈ پریشر اگر بڑھے تو اس کو آپ پراپرلی مینیج کر لیں. جسٹیشنل ہائپر ٹینشن جیسے میں نے بتایا ختم ہو جاتی ہے, اگر نہیں ختم ہوتی اس کو فالو کریں. کرونک ہائپر ٹینشن, اچھا آخری چیز جو ہے نا, کرونک ہائپر ٹینشن کے اوپر بھی ایکلیمشیا ہو سکتا ہے. تو ایسی عورتوں کو جو پہلے سے بلڈ پریشر جن کی ڈائگنوز ہے ان کا خاص خیال رکھیں کہ, اور یہ خیال رکھیں کہ پیشاب میں پروٹین یوریا پروٹین تو نہیں آ رہا, اور اینڈ آرگن ڈیمیج کا کوئی ایویڈنس, کوئی ثبوت تو نہیں مل رہا. کبھی کبھی کچھ ایسی صورتیں ہوتی ہیں جہاں پر ہائپرٹینسو ایمرجنسیز جو ہوتی ہیں پریگننٹ پیشنٹ میں, وہ گائنیکولوجیکل اکیلے شعبے کا کام نہیں رہتا, اس میں کارڈیالوجسٹ یا میڈیکل اسپیشلسٹ انوالو ان کو ہونا پڑتا ہے. تو جہاں پر ضرورت ہو گائنیکولوجسٹ میڈیکل اسپیشلسٹ سے کارڈیالوجسٹ سے ان سے اوپینین لے سکتی ہیں. ایک کمبائنڈ اپروچ ہو سکتی ہے, کیونکہ مریض تو میں نہیں کہوں گا, پریگننٹ عورتوں کی جان یا عورتوں کی جان بہت امپورٹنٹ ہے. اور لو ریسورس سیٹنگ میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سب سے زیادہ خواتین جن کو ایکلیمشیا ہوتا ہے وہ انڈر ڈیولپ کنٹریز میں, انڈر اکوپڈ ہاسپٹلز میں, ڈسپینسریز میں ان کی ایکسپائری زیادہ ہوتی ہے. اور میں اپنے ایک پرسنل ایکسپیرینس آپ کو آخر میں شیئر کرتا ہوں کہ میں نے جو پہلی اپنی وہ دیکھی تھی ایکسپائری ڈیتھ, وہ میں 3rd ایئر میں تھا, ایک بڑے ہسپتال میں کام کر رہا تھا, اور وہ ینگ عورت تھی اور اس کو جھٹکے لگنا شروع ہو گیا, تھوڑی دیر میں اس کا CPR شروع ہو گیا, شی ایکسپائرڈ. سو ہائپر ٹینشن کو پراپر فالو کریں پریگننسی میں, تاکہ اس قسم کی پری ایکلیمشیا یا سویئر پری ایکلیمشیا یا ایکلیمشیا جیسی خطرناک کمپلیکیشنز اور لائف تھریٹننگ کمپلیکیشنز بچا جا سکے. ٹھیک ہے, السلام علیکم.